الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں آج آزاد میڈیا پریس کلب مروڑ کو کہ جنہوں نے موجودہ حالات کے تناظر میں اس پروگرام کا انعقاد کیا، جس کی سرپرستی معروف سیاسی و سماجی و صحافی شخصیت محترم جناب راشد محمود صاحب فرما رہے ہیں، اور آج کی اس نشست میں مفتی اعظم روڈ حضرت علامہ مفتی محمد مستقیم چشتی صاحب سرپرستی اور سربراہی اور صدارت فرما رہے ہیں۔ جتنے علماء اور حاضرین جمع ہوئے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے طالب علم کو کچھ اظہار خیال کرنے کا موقع دیا گیا۔ اپنے عنوان پر گفتگو کرنے سے قبل پھر مبارکباد دیتا ہوں اور یوں عرض کرتا ہوں، احباب ذی وقار، گزرے ہوئے زمانوں پر اگر نظر کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں عورت کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔ عورتوں کے بنیادی حقوق تو درکنار، انہیں جینے کا حق بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ دنیا کے دیگر مذاہب عورت کے سر پر چادر نہ دے سکے، وہ اسے اس کے حقوق کیا دیتے۔ ایسے میں کہ جب لوگوں نے انبیاء کرام علیہم رضوان کی تعلیمات کو بھول کر من مانی طرز حیات اختیار کر لی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا اور ایک مکمل ضابطہ حیات شریعت کے نام سے ہمیں عطا فرمایا۔ اسلام نے جہاں ہر ایک کے حقوق و فرائض متعین کیے، وہاں جو عزت عورت کو دی وہ نہ پہلے کے دور میں کبھی عورت کو ملی تھی، نہ اس کے بعد قیامت تک ملے گی۔ آج لوگ چادر اتارنے کو عزت سمجھتے ہیں، لیکن غور نہیں کرتے کہ یہ اعداء اسلام کے عزائم ہیں، ان کے پلانز ہیں۔ دشمنان اسلام کے پاس عورت بہترین آلہ جنگ ہے جس سے وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ قابیل کی نافرمانی کی وجہ یہی عورت تھی، تو اس واسطے انہوں نے آج کی مسلم عورت کو آزادی، خود مختاری یا روشن خیالی جیسے خوبصورت الفاظ دے کر ایک طرف تو عورت کے حقوق کی بات کی اور دوسری طرف اسے نہ صرف بے حیائی کے راستے پر چلا دیا بلکہ اسے اسلامی تعلیمات سے ہی بیزار کر دیا۔ سیکولر ازم کی عمارت عورت کے جسم پر قائم ہے، لیکن ہمارا سوال ہے کہ کیا عورت کے حقوق یہی ہیں کہ اسے کہا جائے کہ تو ننگی ہو کر ناچ؟ ایک ملحد نے کہا کہ اگر عورت زنا کر لے تو اس میں بے عزتی والی کیا بات ہے؟ تو کسی نے جواباً کہا کہ اگر تیری بہن زنا کرے تو اس باعزت ملحد نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ ہے فلسفہ سیکولر ازم کا کہ نہ بھائی کو بہن کی خبر ہو، نہ ماں کو بیٹی کی۔ کس قدر ناپاک سوچ ہے یہ! یقیناً قابل تعریف ہے ہمارا مذہب اسلام کہ جس نے عورت کو حیا کی چادر سے عزت دی۔ وہ اسلام ہی ہے جس نے ملحدین کو اپنی ماں بہن سے نکاح حرام ہونے کی خبر دی۔ اسلام نے ہی دنیا کو حیا کا درس دیا ہے۔ اسلام جہاں عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے، وہاں اس کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔
ضرورت کے وقت وہ ذریعہ معاش بھی اختیار کر سکتی ہے، جس کے لیے تعلیم ضروری ہے تو تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہے۔ حد یہ کہ اگر عورت عدت میں ہو اور کوئی آمدنی کا ذریعہ نہ ہو تب بھی وہ گھر سے نکل سکتی ہے۔ تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں چار دیواری قبول نہیں؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلامی تعلیمات قبول نہیں۔ یاد رکھو، اہل مغرب تمہارے حقوق کے متقاضی نہیں ہیں، وہ تمہیں طوائف بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے تمہیں تمہارے حقوق یاد دلاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہیں اسلام سے، قرآن سے، صاحب قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اپنی مرضی سے ہی زندگی گزارنی ہوتی تو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں جسم بھی اسی نے دیا ہے، اس پر حکم بھی اسی اللہ ہی کا چلے گا۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ نام نہاد آزادی کے چکر میں اگر شریعت کی پاسداری جاتی رہی تو آخرت میں سوائے رسوائی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی بنیاد رکھی اور عورت کو وہ عزت و وقار بخشا کہ رہتی دنیا تک ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اسلام اور بانی اسلام کی مشکور ہی رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے عورت کو سکھایا کہ تیرا جسم تیرا نہیں بلکہ تیرے رب کی ملکیت ہے، اس پہ تیری مرضی نہیں چلے گی۔ پاک باز عورتوں نے اس فرمان کو اپنے پلو سے باندھا، دل میں جگہ دی۔ اگر جسم کو اپنی ملکیت سمجھتی تو جسے چاہتی اپنے جسم کو اس کے حوالے کر دیتی، لیکن تاریخ دنیا گواہ ہے کہ پاک باز عورتیں اللہ کی اجازت سے اپنے رب کے عطا کردہ جسم کو صرف اپنے شوہر نامدار کے حوالے کرتی ہیں، اور جن عورتوں نے اللہ رب العزت کے فرمان پہ کان نہیں دھرا وہی عورتیں آج کے معاشرے میں ننگی ہو کر چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے روڈوں پر نکل کے اسلام کا مذاق اڑا کر یہ کہتی ہے میرا جسم اور میری مرضی۔ میرا جسم اور میری مرضی کہنے والوں کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، اور اس پلیٹ فارم سے جو آج آزاد میڈیا پریس کلب روڈ نے ہمیں مہیا کیا اور جس میں میری جماعت کے علماء مفتیان عظام بھی تشریف فرما ہے، ہم پوری دنیا کی خواتین جن کا ماٹو اور جن کا میشن اور جن کا نعرہ یہ ہے کہ ہمیں حقوق دیے جائیں، میں صرف آخر میں ان سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے لٹریچر کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے جو تعلیمات دی چادر اور چار دیواری کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے، تو میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، قرآن پڑھنے کے بعد، حضور کا فرمان پڑھنے کے بعد، اسلام کے قوانین جو دیے گئے ہیں ان کا مطالعہ کرنے کے بعد ہر عورت یہی کہے گی کہ اگر عورت کو عزت دی ہے تو اسلام نے دی ہے، اگر عورت کو عزت دی ہے تو بانی اسلام نے دی ہے۔ اور آج بھی اگر عورت محفوظ ہے تو وہ اسلام کی وجہ سے محفوظ ہے۔ تو قرآن کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ جو مطالبہ کرنے والی ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہیں انہیں پتہ چل جائے گا اگر ہمیں حقوق نہیں دیے جا رہے تو بھائی کی طرف سے نہیں دیے جا رہے، ہمیں حقوق نہیں دیے جا رہے تو ہمارے باپ کی طرف سے نہیں دیے جا رہے، اگر ہمیں حقوق نہیں دیے جا رہے تو معاشرے کی وجہ سے نہیں دیے جا رہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں حقوق دے دیے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں حقوق دے دیے ہیں۔ اب اگر مطالبہ کرنا ہے تو پھر آئیے اس پلیٹ فارم سے میں یہ دعویٰ دیتا ہوں کہ دین اسلام کی تعلیمات کو تخت پر لانے کے لیے مذہبی جماعتوں کا ساتھ دیں،
تاکہ پاکستان کے تخت پر قرآن کی حکمرانی ہو، نظام مصطفیٰ کی حکمرانی ہو، تو پھر عورتوں تمہیں حقوق مانگنے نہیں پڑیں گے، دین تمہیں تمہارے دروازے پر آ کے خود حقوق دیتا ہوا نظر آئے گا۔ آخر میں پھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آزاد میڈیا پریس کلب کے سربراہ محترم جناب راشد محمود صاحب کو، اور مفتی اعظم روڈ علامہ مفتی محمد مستقیم صاحب کو، اور آنے والے تمام دوستوں کو کہ جنہوں نے ہمیں بھرپور موقع دیا کہ ہم اس حوالے سے جو ناہمواری اس وقت معاشرے میں پائی جا رہی ہے اس پر گفتگو کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔